الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 35 اور 36 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بیان کر رہا ہے، وہی قصہ آدم و ابلیس چل رہا ہے کہ یہاں پہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا جنت میں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم بھی رہو یہاں پہ، اور تمہاری زوج، تمہارا جوڑا ہے، تمہاری بیوی ہے، وہ اس جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو بے روک ٹوک، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے، جس طرح مرضی کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہے۔ اور ایک ساتھ میں ایک روک لگا دی، ایک حد بندی کر دی، فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس شجر کے پاس نہ جانا، شجرہ کے اندر نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ سے شجر کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں مختلف، زیادہ تر تو اس کا ترجمہ سب نے درخت ہی کیا ہے، اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن بعض مترجمین، بعض مفسرین ایسے بھی جنہوں نے اس سے عام یہ درخت مراد نہیں لی، اور اس سے انہوں نے اس چیز طرف اشارہ دیا جس طریقے سے انسان کی نسل جو آگے چلتی ہے، کہ انسان کی جو شرمگاہوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس طریقے سے اصل میں روکا گیا تھا، اور اس سے شجرہ سے مراد ایک قسم کا وہ جھگڑا لیتے ہیں، فضا لیتے ہیں کہ اس جھگڑے میں نہ پڑنا، کیونکہ شجر کا لفظ بطور جھگڑے کی بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ آراف، سورہ نساء کے اندر استعمال ہوا ہے، سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے، بڑی یعنی کہ مشہور آتی ہے کہ فلا وربک ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کے الفاظ وہاں پہ آتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کے اندر تمہیں حاکم نہ مان لیں۔ آپ ان سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتا ہے، تو وہاں پہ یہ شجرہ کے الفاظ ہے، وہاں پہ جھگڑا مراد لی گئی، جھگڑے آپس میں تمہیں حاکم جب تک نہ مان لیں کہ تو اس وقت ایک مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور لفظ بھی عام طور پہ ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے جو آپس میں جھگڑے یا تنازعات تھے، ان کے بارے میں بھی مشاجرات صحابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مشاجرات کا لفظ بھی اسی شجر سے نکلا ہے، تو یہ بھی یعنی کہ ایک مفہوم اس کا قرآن سے ملتا ہے۔ تو بعض مترجمین مفسرین سے وہ والا مفہوم بھی لیتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں کوئی درخت مراد نہیں تھی جو ہمیں درخت پیڑ نظر آتے ہیں، اس سے مراد اصل میں وہ چیز تھی کہ اس کے قریب نہ جانا، ویسے جاؤ تم کھاؤ پیو کوئی روک ٹوک نہیں، بس یہ کام نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اس کا اشارہ ایک اور بھی ملتا ہے سورہ آراف میں، جہاں پہ یہی قصہ ڈسکس ہوا ہے دوبارہ آدم و ابلیس کا، اس کے سورۃ نمبر 7 اور آیت نمبر 22 میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے اس پھل کو، اس درخت کو چکھ لیا، درخت کے پاس جب چلے گئے تو ایک دم سے ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئی، واضح ہو گئی، اور یہ پھر جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسموں پہ لگانے لگ گئے۔ تو وہاں سے اسی اشارہ ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی جو ہے یہ معاملہ شروع ہوا، اس جھگڑے میں پڑے، اور اس کا آنے کا اشارہ اس چیز میں بھی ملتا ہے کہ جو زمین پر جو پہلا قتل ہوا، پہلا انسان جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو قتل کیا، اس کی وجہ بھی یہی جھگڑا بنی، یعنی کہ وہ اس سے بتایا یہی جاتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا، نکاح کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس سے نہیں بنتی تھی، وہ دوسرے بھائی کی تھی، تو یعنی کہ جو قتل کے سبب جو بنی، جھگڑے کا جو سبب بنی، وہ یہی معاملہ بنا جس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے روکا تھا۔ تو بعض مفسرین کا رجحان اس طرف بھی جاتا ہے کہ اس سے مراد اصل میں وہ شجر ہے۔ تو بہرحال جو بھی اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیسیکلی وہ کیا تھا، شجر کون سا تھا کون سا نہیں تھا، یہ ایک علماء کی رائے ہے جو میں نے شیئر کر دی۔ تو بہرحال اصل میں کیا نظر آتا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے کہ امتحان گاہ بنایا، انسان کو جو دنیا میں بھیجا یا جنت میں جہاں بھی اتارا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ایک رکھ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو آزمائش وہیں سے شروع ہو گئی کہ جنت میں اتارتے ہی ایک آزمائش وہاں پہ شروع کر دی گئی، ہر طرف کی سہولیات بھی دے دی، اور ساتھ ایک پابندی بھی لگا دی کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، اور ساتھ یہ دشمن بھی سامنے آ گیا کہ وہ اس نے ادھر کوشش شروع کر دی اور انسان کو روک دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو کوئی کہ امتحان انسان کا پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ اصل میں ایک امتحان کا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ معاملہ کیا کہ پتہ لگے انسان کتنے پانی میں ہے، اس جو اس کو آزادی دی ہے، اختیار جو دیا ہے، اور ساتھ سہولیات بھی دی ہیں اور ساتھ کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں، تو انسان کہاں تک اس کی جو پابندی کر پاتا ہے۔
تو یہاں جو معاملہ یہ ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی اور ساتھ ایک روک دیا کہ اس شجر کے پاس نہیں جانا، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو کیا بنا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اس نے یعنی کہ مستقل طور پہ وہ لگا رہا، ذلہما کا لفظ ہے، ذال لام لام سے بنتا ہے یہ لفظ، اس کے اندر یعنی کہ کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ پھسلا دینا، کسی کو غیر شعوری طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وہ کام کروا دینا، آہستہ آہستہ، اس طرح سلو پوائزن انسان دے رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو وہ موڑ دینا کہ وہ اپنے راستے بھٹک جائے، اس سے پھسل جائے، جس جگہ کو جمایا ہوا ہے وہ اس کا جو ہے نا قدم ڈگمگا جائیں۔ تو وہی کام کیا شیطان نے ان دونوں کو آخر کار پھسلا دیا، ان کو بتا بتا کے کہہ کے مختلف جگہ پہ جہاں یہ واقعہ تذکرہ ہوا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ کرتے گا، آہستہ آہستہ ان کو بتاتا رہا کہ تمہیں اس لیے روکا گیا، تم تو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، تم تو ہمیشہ والے ہو جاؤ گے۔ تو وہی کام ہے، یعنی کہ جو کام شروع ہوا اس کے بعد پھر ہمیشہ کے زندہ انسان جو ہے نسل آگے چل پڑی ایک لمبا عرصہ، ورنہ یہ کام اگر نہ شروع ہوتا تو یہ انسان وہی ختم ہو جاتے، دوبارہ آگے پھیلتے ہی نہ۔ لیکن یہ معاملہ شروع ہوا، میاں بیوی والا سلسلہ جو چلا شروع سے، وہ اس کے بعد سلسلہ یعنی کہ ایسا چل پڑا کہ انسان آج تک وہ چل رہا ہے، صدیاں گزر گئیں۔ تو شیطان نے آہستہ آہستہ اس طرف مولڈ کر لیا، ان کو پھسلا دیا جہاں سے ان کو روکا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان کو نکلوا دیا وہاں سے جس کے اندر وہ تھے۔ شیطان نے پھسلا دیا، اس نے اپنی دشمنی یہاں پہ نکال لی، اپنے مشن میں وہاں کامیاب ہو گیا۔ تو جو ان کو سہولیات دی ہوئی تھی، جس جگہ پہ ان کو رکھا ہوا تھا بڑے عیش و آرام کے ساتھ، وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب سب اتر جاؤ تم یہاں سے، سب کے سب، یعنی کہ یہ جمع کا صیغہ یہاں پہ آ گیا، پہلے دو کا صیغہ چل رہا تھا پیچھے، لیکن یہاں پہ ایک بتو کے اندر سب جمع کا آ گیا کہ شیطان بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، ظاہر ہے وہ بھی وہیں پہ تھا، ان کو پھسلانے کے لیے جنت کے اندر تھا وہ بھی وہاں پہ، تو لیکن وہاں پہ جب یہ کام ہو گیا، انہوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا، ان سے قدم ڈگمگا گئے ان کے، تو اللہ نے سب کو حکم دیا کہ سب اتر جاؤ یہاں سے، سارے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تو ایک دوسرے کو دشمنی ہو، یہاں پہ دشمنی یعنی کہ واضح ہو کہ جس چیز سے روکا گیا تھا اس نے وہ کام کروا دیا۔ تو اللہ نے کہا تم بعض بعض کے دشمن ہو، سب کے سب یہاں تو اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے اور وقتی طور کے کچھ فائدے وہاں پہ موجود ہوں گے، اس قسم کے ہمیشگی کے فائدے جنت میں تمہیں ملے ہوئے تھے یہ وہاں نہیں ملیں گے، عارضی ہوا ہے تمہیں وہاں ملیں گے ٹھکانہ یعنی کہ سہولیات وہاں پہ تمہیں ملیں گے، گزر بسر تم وہاں پہ بھی کر لو گے۔ تو یہاں سب کے سب کو جو ہے زمین پہ اتار دیا گیا۔ یہاں پہ بھی ایک چیز علماء کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، وہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت جو تھی کوئی آسمانوں میں جنت تھی، اس طریقے سے ہم مرنے کے بعد جائیں گے جنتوں میں، اور بعض لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ جنت شاید کوئی زمین کا ہی ٹکڑا تھا، اس کو جنت کو باغ بتایا گیا ہے، تو یہ یعنی کہ یہیں پہ ان کو رکھا گیا تھا، کہیں آسمانوں کی جنت نہیں تھی۔ تو یہ بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں جو بظاہر ہم آیات کو تھوڑا سا غور سے مطالعہ کریں تو یہاں پہ اس چیز کا ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ جنت کوئی دنیا کی جنت نہیں تھی۔ یہاں پہ ایک تو اس لفظ سے ملتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا کے الفاظ ہیں، یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تو یہ اهْبِطُوا کا لفظ جو ہے وہ نیچے اترنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے سے ہی نیچے تھے، زمین میں تھے، تو زمین سے نیچے مزید تو نہیں، کہیں زمین کے اندر تو نہیں چلے گئے، زمین پہ ہی ہیں ابھی بھی۔ ایک یہ نشانی ملتی ہے، دوسری یہاں پہ نشانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارے لیے زمین کے اوپر ٹھکانہ ہے یہاں پہ رہنے کے لیے، متاع الی حین، ایک وقتی طور پر فائدے بھی ہیں۔ تو اگر وہ پہلے سے ہی زمین پر ہی تھے تو یہ کہنا نہیں بنتا کہ اب تم زمین پہ چلو، جب تمہارا ٹھکانہ یہاں پہ ہو، تو آلریڈی زمین پہ تھے۔ تو یہاں پتہ لگتا ہے کہ وہ زمین پہ نہیں تھے، کہیں اوپر ہی بلند جگہ پہ کسی جنتوں میں تھے، تو وہاں سے ان کو بھی زمین پہ نیچے اتارا گیا، تو نیچے اتارا گیا اور نیچے اتار کے پھر زمین پہ لایا گیا۔ تو یہ جو اشارے اس چیز سے ملتے ہیں کہ شاید زمین پہ نہیں تھے، یہ کہیں تھے بلند مقام پہ، کہیں اونچی جگہ پہ، وہ زمین سے علاوہ تھی، وہ زمین نہیں تھی، تو پہلے سے زمین پہ ہوتے تو یہ کہنا نہیں بنتا کہ اب زمین پہ چلے جاؤ، تو پہلے زمین پہ ہیں۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ زمین میں نہیں تھی، لیکن جنت وہ کون سی تھی؟ وہ جنت الفردوس تھی، جہاں مرنے کے بعد جانا، یہ کوئی اور جنت تھی، ولا عالم، اس کا نیا بھی یہاں پہ ڈیٹیل ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا بھی ایک سے زیادہ تذکرہ کیا، خالی کوئی ایک جنت نہیں ہے۔ سورہ رحمان کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جنت دن الجنتین دان، وہاں پہ دو جنتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ومن دونہما جنتان، کے علاوہ بھی اور دو جنتیں ہیں، تو پتہ لگتا ہے جنت ایک نہیں، جنت کئی ہیں۔ اب یہ کون سی جنت تھی؟ ولا عالم، ہم نے مرنے کے بعد کون سی جنت میں جانا ہے؟ واللہ عالم، اس کا ہمیں نہیں معلوم، نہ اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو مین چیز نظر آ رہی ہے ہمیں، سبق جس کا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، تو یہ آزمائش اللہ نے پہلے دن سے شروع کی ہے۔ آدم اور حوا کو زمین پہ اتارا گیا، جنت میں جہاں پہ اتارا گیا، تو وہیں پہ ایک امتحان رکھ دیا گیا، اور بدقسمتی انسان پہلے امتحان میں جو وہاں پہ وہ فیل ہوا، جس چیز سے روکا گیا تھا، انسان وہ رک نہیں سکا، غلطی کری، لیکن غلطی ظاہر ہے کہ انسان سے ہوگی۔ یہاں پتہ لگا انسان شروع سے یہ غلطی کا پتلا، شیر کہا جاتا ہے کہ خطا کا پتلا، خطا انسان سے ہوگی، لیکن خطا کے بعد کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں ڈسکس کریں گے۔ تو بہر فی الحال یہاں پہ اتنا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ غلطی انسان سے ہوئی ہے، وہ غلطی انسان سے آج تک ہوتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی، لیکن غلطیوں کا ازالہ کیسے کرنا ہے، غلطی پر اڑ نہیں جانا، غلطی ہو گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔